اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ایک واقعہ بہت مشہور ہوا، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اس واقعے کی۔ چند لمحوں کا وہ واقعہ ہے، لیکن اس چند لمحے کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ خبروں کا مرکز یہ واقعہ بنا ہوا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام مسکان، جس کے والد کا نام محمد حسین خان، وہ لڑکی چہرہ چھپا کے کالج جا رہی ہے۔ چند لڑکے آ کے اس کو تنگ کرتے ہیں، نقاب اتارنے کا کہتے ہیں، اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے کالج میں داخل ہو جاتی ہے، کلاس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی خبر ہے یہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک پوری ہلچل مچ گئی ہے۔ بی بی سی جیسا مشہور چینل، نیوز چینل، اس لڑکی کو بلا کے اس کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کے والد سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا یہ واقعہ؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباق سموئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی پوری دنیا میں غیرت مند لوگ ہیں، وہ مسکان کی غیرت کو ہزاروں سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں جو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد مسکان کی غیرت کو سلام کرنا، اسے اپریشیٹ کرنا، اور اس جیسی دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں ان کو ہمت دلانا ہے۔ مسکان جیسی بہادر بہن نے چند منٹوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر وہ کچھ کر دکھایا ہے جو پردے پر لمبی لمبی تقریریں کرنے والے واعظین بھی شاید نہیں کر سکتے۔ مسکان کے اس چھوٹے سے واقعے نے پوری دنیا میں پردے کا تعارف کروایا ہے، پردے کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ پردہ محض ایک کلچر نہیں ہے، کسی قوم کا جیسے کلچر ہوا کرتا ہے۔ پردہ قرآن کا حکم ہے، مسکان قرآن کے اس حکم پر قائم ہے۔ میں حیران ہوں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی فیمنسٹ خواتین جو پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہیں، کچھ تو بولیں اس کے حق میں، کچھ تو بولیں مسکان کے حق میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب جسم کو برہنہ کرنے کی بات آتی ہے، جسم کو بے لباس کرنے کی بات آتی ہے، تو فیمنسٹ ذہن رکھنے والی خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں کہ عورت آزاد ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے، لیکن یہ ادھوری بات کرتی ہیں۔ ان کی دعوت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں کپڑے اتارنے کی بات آتی ہے تو وہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں۔ جہاں حجاب کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تو عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ ایک خاتون، اگر ایک جوان لڑکی نہیں چاہتی کہ میرے اوپر مردوں کی ہوس کی نگاہیں پڑیں اور وہ اسکارف لیتی ہے، وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اس میں بھی تو اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن انڈیا کی مودی حکومت جو اپنے آپ کو لبرل گورنمنٹ کہتی ہے، انڈیا کا لا ہے کہ وہ لبرلزم کو پروموٹ کرتا ہے، تو وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ کالج میں ایک لڑکی اسکارف لے کر آ رہی ہے، چہرے کا پردہ کر رہی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے؟ انڈین گورنمنٹ نے اپنی عوام کی ذہن سازی کیوں نہیں کی کہ جب ہم لباس اتارنے میں عورت کو آزادی دے سکتے ہیں تو لباس پہننے میں عورت آزاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں ہمارے ملک میں صبح و شام عورت کی آزادی اور ویمن رائٹس کا نعرہ لگانے والی ان خواتین سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں ٹویٹ نہیں کر رہی مسکان کے حق میں؟ کیوں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی ہیں؟ آپ اس پہ دھرنے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آپ اس پہ جلوس کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ جہاں فیمنسٹ خواتین کا دن آتا ہے، ویمن رائٹس کا دن آتا ہے، کیسے کیسے بیہودہ نعرے لے کے پلے کارڈ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو نعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس کا زبان سے تذکرہ بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ تو آپ یہاں بھی تو حمایت کریں نا کہ کوئی لڑکی اگر چاہتی ہے کہ میں مکمل جسم کا پردہ کروں تاکہ مردوں کی ہوس کی نگاہیں مجھ پہ نہ پڑیں، میں مردوں کی ایک کھیل تماشے کی چیز نہ بنوں، تو آپ اس کو بھی تو پروموٹ کریں۔ یہاں خاموشی نظر آئے گی آپ کو۔ ہمارے ٹی وی چینل کے وہ صحافی جو صبح و شام انسانیت کے حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آج وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ بھی دو بول مسکان کے حق میں بھرپور طریقے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا ہے نا مسکان کا، اس واقعے نے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ یہ ان میں سے بیشتر لوگ اس نعرے میں منافق ہیں۔ یہ حقیقت میں عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہم اکثر اپنے بیانات میں یہ بات بولتا رہتا ہوں، اور میں کیا بولتا ہوں، بڑے علماء
سب بولتے ہیں کہ جو تحریک بھی عورت کو بے لباس کر رہی ہے، عورت کو کپڑوں سے آزاد کر رہی ہے، عورت کو حجاب سے آزاد کر رہی ہے، وہ لیبل تو یہ لگا رہی ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد کو عیاش بنا رہی ہے، وہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر رہی ہے، تاکہ مرد جب چاہے، جس عورت سے چاہے، جس لڑکی سے چاہے، اس سے ریلیشن قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کو پورا کر سکے۔ اسلام نے عورت کو حجاب کا راستہ دیا ہے کہ عورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے، کوئی مرد جب اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی راہ میں اس کے باپ اور بھائیوں کی رکاوٹ ہو، پردہ رکاوٹ ہو، پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اسے پراپر طریقے سے بیوی بنا کے گھر لے کر آئے، اور گھر لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے جو ایک ہسبینڈ کی اور ایک شوہر کی ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کو آخر میں چند ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسکان جس شہر سے تعلق رکھتی ہے اس کو کرناٹک کہتے ہیں، اور یہ ٹیپو سلطان کا شہر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج ٹیپو سلطان زندہ ہوتا، اور یہ جو فیمنسٹ عورتیں جو عورت کو بے لباس کرنا چاہتی ہیں، پردے کی قید سے آزاد کرنا چاہتی ہیں، پردے کی پابندی سے آزاد کر کے مردوں کو عیاش بنانا چاہتی ہیں، ٹیپو سلطان اگر زندہ ہوتا تو اپنے قول کو چینج کر کے یوں کہتا کہ مسکان جیسی غیرت مند باپردہ لڑکی کی ایک دن کی زندگی ان ہزاروں عورتوں کی زندگی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے معاشرے میں بے حیائی، زنا اور بدکاری کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسکان کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکان نے جو پوری دنیا میں پردے کو پروموٹ کیا ہے، ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ کوئی لڑکی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے تو آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ کے ملک کا لاء ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بے پردگی کے معاملے میں عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو پردے کے معاملے میں بھی عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔